الٹیمیٹلی ہمارے پاس سورسز ہیں کیا؟ قرآن و سنت. وہ کہاں سے آئی؟ ہم تک کیسے پہنچی؟ نہیں تو ہم تک پہنچی جی گوروں کے پرنٹنگ پریس سے. قرآن کریم ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ گوروں کے پرنٹنگ پریس سے. اس سے پہلے تو قرآن پاک لوگوں کے پاس ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ تو بہت پیچھے چلے گئے نا. میں آپ کو وہ اس لینگویج میں بات کر رہا ہوں کہ جو آپ کو سمجھ آنی چاہیے. 15ویں صدی میں جب پرنٹنگ پریس بنا ہے جی پہلے تو مسلمانوں نے مخالفت کی, ٹھیک, اور وہ کسی بزرگ کی خدمت سے نہیں بنا, ایک نان مسلم نے بنایا. اسی سے سائنس کی بھی ترویج ہوئی, لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ریسرچ کو شیئر کیا اور یوں سائنس آگے بڑھی. ہم مسلمانوں نے جب اسے اڈاپٹ کیا تو آج میرے پاس قرآن اس شکل میں موجود ہے. اس میں کسی بزرگ کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس کو کتابی شکل میں اس لیول پہ لانے پہ. جی کیسے کہہ سکتے میں آپ کو بتاتا ہوں, ثابت کرتا ہوں. اگر آپ کوئی مجھے بزرگ پیش کریں جس نے پرنٹنگ پریس بنایا ہو, جس نے کاغذ کی صنعت ایجاد کی ہو. یہ لوگ قرآن کس طرح لکھتے تھے؟ چمڑوں کے اوپر, کاغذ کے اوپر. اس وقت تو نہیں لکھا جاتا تھا, چھال کے اوپر لکھا جاتا تھا. اور اگر قرآن آپ کو ایک جگہ پہ جمع کرنا ہے جی تو آپ کو کئی کمرے چاہیے تھے. یہ کاغذ کی صنعت مسلمانوں نے بنو عباس کے دور میں جب وزڈم آف حکمہ بنا تو اس کو رشیا سے اور چائنا سے انہوں نے ایکسپرٹس کو بلایا. ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے, انہوں نے کاغذ کی صنعت دی. اسی لیے آپ کو حدیث کی کتابیں بھی بعد میں نظر آ رہی ہیں. پہلے اس طرح نہیں تھا, کریمنگ کے ذریعے چیزیں ٹرانسفر ہوتی تھی. کریمنگ کے ذریعے جو نالج ٹرانسفر کیا صحابہ تابعین تبع تابعین نے, وہی تو ہم نفع اٹھا رہے ہیں.